السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب کیسے نیوی کے اہلکار ہیں کہ واش روم میں بیٹھا ہوں، ہوائی ضروریات سے فارغ ہو رہا ہوں تو اوپر سے گندا پانی پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ آپ کے ان کو احکامات ہیں یا کوئی رام موساد کا کوئی بڑا دہشت گرد ہے جو مسلمان کے بھیس میں یہودی ہے اور صدر میں پاکستان نیوی کے کسی آفس میں بیٹھ کر ان کو غلط احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور ان کا ایک بیٹا جب میں شام کو بلڈنگ کے باہر بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے تیزی سے بھاگا ہے تاکہ میرے ہاتھ سے موبائل فون گر جائے۔ کیا بات ہے، کیا بولا ان کو۔ اور جو پاکستان نیوی کے اہلکار نیچے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہاں سے شاید ہجرت کر کے جا چکے ہیں جنہوں نے رام موساد کا دہشت گرد بننے سے انکار کر دیا، اور کچھ نیچے رہ رہے ہیں جو اندر ہیں بھی، جبکہ شانواز بھی ویسے رہ رہے ہیں۔ اوپر والا پاکستان نیوی کا اہلکار ہے جو صدر نیوی میں جو تعینات ہے وہ بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں، اور شانواز کی بیٹی اس سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مجھ سے بات کی جائے یا میں کوئی علی امین گنڈا پور والی حرکت کروں۔ کیا بولے ان کو۔ اور میں بھی سو رہا تھا، 8 بجے میں اٹھا ہوں تو میرا ہاتھ سن ہو رہا تھا، یعنی کہ چپکلی کاٹ کر گئی ہے، کیونکہ جب بھی چپکلی کاٹ کے جاتی ہے تو میرا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، اس کا زہر میرے جسم میں چلا گیا۔ اور یہاں پر جو محفل ہو رہی ہے جو درگاہ میں ابھی وہیں سے وضو کر کے آ رہا ہوں اور واش روم یوز کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ پھیپھڑے سے ہی کام نہیں کر رہے تو دوبارہ مجھے وہاں چھوٹا آ گیا تھا۔ بہرحال پتہ نہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کون ان کو غلط احکامات دے رہا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے پاکستان نیوی کے اہلکار باز ہی نہیں آتے ہیں۔ اور صبح میں ایک بات کرنا بھول گیا کہ مجھے ہوٹل پر میرے پاؤں میں پاؤں اڑا کے گرانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بر وقت بچاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو بے شک کے تمام جہانوں کا اکیلا اللہ اکیلا معبود ہے۔ اور ان یہودیوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ان شیطان کے پجاریوں ملک دشمنوں سے، کہ انہوں نے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور نہیں کیا، اور نہ قرآن پاک کی ایک آیت پر غور کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ بیماری کی حالت سے دنیا سے چلا جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو سب میرے ساتھ یہی صورتحال ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو تکلیف والی حالت میں پیدا کیا ہے، اور پھر قرآن پاک کی آیات ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا، تو سب سے بڑی قابو پانے والی ذات تو صرف میرے اکیلے اللہ، اکیلے رب اور تمام جہانوں کے اکیلے معبود ارحم الراحمین احکم الحاکمین کی ہے، تو ان کی اوقات نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کی اچانک موت ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ کتنی اچھی موت آئی ہے، تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک دم سے چلا گیا تو یہ جنت میں جائے گا یا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اسے تکلیف والی بیماری کی حالت میں موت آتی تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
اور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ گناہ گار انسان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی ان شیطان کے پجاریوں، ان یہودیوں، ان مشرکوں، ان کافروں سے جو دین اسلام کے اور آخری نبی زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔